On Monday, missionaries and life devotees from Jamaat Ahmadiyya Germany had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifat al-Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The mulaqat took place in the MTA studios in Islamabad. At the beginning of the mulaqat, Hazrat launched a website of the Ahmadiyya Muslim community that introduces Islam Ahmadiyya in the Tajik language. Launch ho gayi, dua kar lein. Ameen. During the mulaqat, Hazur gave important guidelines for the missionaries and the Waqfin Zindagis on how to best fulfill their pledge of Waqf with the devotion and sincerity. ہم مربیان ہیں سارے ماشاءاللہ فیلڈ میں ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, اپنے آپ کو وقف کیا ہے, مرضی سے وقف کیا نا ساروں نے, کہ ماں باپ کے کہنے پہ کر دیا یا کسی اور انفلوئنس میں آ کے کر دیا. کبھی ریگریٹ کیا مربی بننا؟ بالکل نہیں حضور, کبھی نہیں. اچھا, اگر جرمنی سے کسی جگہ بھیج دیا جائے دور دراز جزیروں میں جہاں کوئی احمدی نہ ہو, جی حضور, گزارا ہو جائے گا فوراً حضور. اچھا, ساروں کی روح ہے یہ. تو اصل چیز یہی ہے کہ مربی کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے وقف کیا, خدا تعالیٰ کی خاطر کیا, خدا تعالیٰ پہ احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم اسلام لے آئے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا اسلام لانا کوئی احسان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا تم پہ احسان ہے. تو یہی سوچنا چاہیے ہر مربی کو کہ ہمارا کوئی احسان جماعت پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمیں زندگی وقف کرنے کی توفیق ملی اور مربی بننے کی توفیق ملی, کچھ دینی علم حاصل کرنے کی توفیق ملی, اور اس کا اب بہترین ہم نے استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری شکر گزاری کے جو جذبات ہیں ان کا صحیح حق ادا ہو سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بغیر حق ادا نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ پھر اپنا سب کچھ جماعت کے لیے قربان کرنا. پھر یہ خیال نہیں آنا کہ میرے پاس فلاں سہولت نہیں ہے, میرے پاس فلاں سہولت نہیں ہے. پرانے مربیان مبلغین جنہوں نے کام کیے ہیں افریقہ میں بھی, ان کو تو 5 پاؤنڈ الاؤنس ملتا تھا اس زمانے میں, اور وہ بھی مشکلوں سے پہنچایا جاتا تھا. اور یہ نہیں کہ اس زمانہ سستا تھا اس لیے 5 پاؤنڈ گزارا جاتا تھا, گزارا نہیں ہوتا تھا. مثلا مولانا نذیر بشیر صاحب لٹریچر کس طرح لکھیں, پیسے نہیں تھے مشن کے پاس, پھر وہ ایک دوائی تھی امرت دھارا, وہ منگایا کرتے تھے, وہ بیچتے تھے, اس کے سیل سے پھر پیسے کماتے تھے, اور پھر انہوں نے لٹریچر شائع کیا. بڑے مشہور مربی اور مبلغ طور پر رہے. مولانا نذیر احمد علی صاحب ہیں, مشہور رہے. یورپ میں کرم الہی ظفر صاحب اسپین میں رہے, انہوں نے بھی عطر بیچ کے گزارا کیا. بلکہ اب ریسنٹ زمانے تک, ہمارے زمانے تک الاؤنس ایسا ہوتا تھا کہ 15 دن میں الاؤنس ختم ہو جاتا تھا, مشکلوں سے گزارا ہوتا تھا. لیکن کبھی شکوہ نہیں آیا کہ ہم نے چھوڑنا ہے یا ریگریٹ کیا ہے, یا یہ ضرورت فلاں کو مل رہی ہے فلاں کو نہیں مل رہی. یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ وقف توفیق دی. تو یہ روح ہونی چاہیے ہر مربی میں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نے وقف کیا. صرف یہ عہد جماعت کے ممبران سے جو لیا جاتا ہے کہ ہم جان مال وقت اور عزت قربان کریں گے, تو یہ ہمارے لیے تو سب سے اول ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جو وقف زندگی ہے اور مربی ہے. یہ روح اگر ہوگی تو پھر آپ لوگوں کے جو کام ہے ان میں برکت پڑے گی, اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا ہوگا, اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی, عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی سستیاں دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی, اور اس سے دعا کریں گے تو اس کی توفیق بھی ملے گی. پھر اس کے لیے نوافل ہیں, نمازوں کی صحیح ادائیگی ہے, سنوار کر نمازیں پڑھنا ہے. لیکچر تو ہم دے دیتے ہیں کہ
کہ فلاں صحابی کو آن وسلم نے 3 دفعہ 4 دفعہ واپس بھیجا کہ جو نماز پڑھ کے آؤ، سنوار کے نماز پڑھو، لیکن کبھی غور کیا کہ ہم اس طرح سنوار کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ غور نہیں کیا تو اس کا مطلب ہم نے اپنے کام سے، اپنے وقت سے انصاف نہیں کیا، اپنے عہد سے انصاف نہیں کیا. تو سب سے بڑی چیز یہی ہے مربیان کے لیے، وقفین زندگی لیے، کہ پہلے تو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، اور پھر اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہونا. صرف عہد نہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ اگر موقع ایسا آئے تو کیا ہم یہ عمل دکھا سکتے ہیں یا نمونہ پیش کر سکتے ہیں. کیا صرف اس وقت ہمیں اپنے بیوی بچوں، گھر یا بعض سہولتوں کی فکر رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ایک نیتی سے قربانی کرنے والے ہیں، اس کی خاطر سب کچھ پیش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ان کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انعامات دیتا رہتا ہے، نوازتا رہتا ہے. بعض ابتلا آتے ہیں، امتحان آتے ہیں راستے میں، بعض ساتھیوں کی طرف سے آ جاتے ہیں، بعض افسران کی طرف سے آ جاتے ہیں، بعض مرکز کی طرف سے بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اس کے آگے گریہ زاری کریں، اسے مانگیں، اور اپنے آپ کو خالص ہو کے اس کے سامنے پیش کریں اور اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، تو وہ ابتلا اللہ تعالیٰ پھر دور بھی فرما دیتا ہے. ان امتحانوں سے انسان گزر جاتا ہے. During the Mulakat, Hazur mentioned that the number of missionaries in Germany is small compared to the size of the population, and so they must turn to Allah for help with their tabligh objectives. کیا ایک چیز ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی زائد؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق. اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولے، آپ کے الفاظ میں وہ برکت ڈالے کہ جس سے لوگوں پہ اثر بھی ہو. اور تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں گے، اس سے مدد مانگیں گے. یہ آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہمارے سامنے ایک پورا ملک ہے، اس کو ہم نے کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈالنا ہے، کس طرح ہم نے خدا کی وحدانیت اس ملک میں قائم کرنی ہے. تو یہ ساری باتیں جب سوچیں گے، غور کریں گے، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جہاں عبادتوں کا معیار بلند کریں، وہاں علم بڑھانے کی کوشش بھی کریں. افریقہ سے مربیان پڑھنے کے لیے لڑکے جاتے تھے جامعہ پاکستان میں. ان میں سے بعض ایسے تھے جو پاکستانی مربیان سے زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے. انہوں نے جامعہ کے دوران اپنے جیب خرچ میں سے جمع کر کے پیسے روحانی خزانے کی بھی خریدی کتابیں، اور حدیث کی کتابیں بھی خریدیں، اور پھر ان کو پڑھا بھی، پھر ان پہ نوٹس بنائے، پھر ان کو فیلڈ میں استعمال بھی کیا، اور ان کے معیار تقویٰ کے بہت بلند ہیں. تو یہ چیزیں صرف اپنے زور سے نہیں حاصل ہو سکتی. اس زمانے کے رہنما، مہدی، ہدایت کا منبع اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بنایا ہے. تو ان کے لٹریچر کو پڑھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جس طرح تک ہم پڑھ سکتے ہیں. صرف شائع کرنا کتب تو کمال نہیں ہے. Advising the missionaries, Hazur said that where it is important to increase their religious knowledge, the missionaries should also read newspapers and have a grasp of general knowledge. کنٹمپریری ایشوز کیا ہے ان کو دیکھنا ہے، اور اسی سے ہماری آگاہی ہوگی، دماغ ذرا روشن ہوگا، دنیا کا بھی علم آئے گا. پھر ہم نے اس جو دینی علم کو اس کے ساتھ کس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے، اور کس طرح اس کے جواب دینے ہیں دنیاوی سوالات کے. تو یہ چیزیں ایک جوش اور جذبہ ہونا چاہیے مربی کے اندر. وہ ہوگا تو کامیابی بھی ہوگی. اگر وہ نہیں ہے تو پھر صرف باتیں ہیں. بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا، خود دینی علم حاصل نہیں کرنا، تبلیغ میں سستی دکھانی، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے باوجود اپنے کم وسائل کے کتنا خرچ آپ پہ کیا 7 سال آپ کو تعلیم دینے پہ. تو دنیاوی لحاظ سے بھی اب کمی تو نہیں ہے، بہت سو سے بہتر ہیں. جب یہ حالت ہے تو پھر ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں کی، ہم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں.
انہوں نے کیا حاصل کیا, ہم نے اس کا مطلب میں کیا حاصل کر رہے ہیں, ان کو کیا سہولتیں تھیں جس کے باوجود انہوں نے کس طرح کام کیا, ہم نے اس کا اور موجودہ سہولتوں کے ساتھ ہم نے کتنا کام کیا. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے انسان کو, وقف زندگی کو, مربی کو. اور جب یہ ہوگا تو پھر دیکھیں آپ انقلاب لا سکتے ہیں جرمنی میں. نہیں تو بہت ذرا ایسی بات ہوتی ہے, پوچھتے ہیں یہ سوال, اس کا جواب کیا ہے, وہ جواب مختصر جواب تو آپ کو مل جائے گا, یہاں سے مل جائے گا, میرے سے مل جائے گا, آپ سینئر مربی سے کسی سے کہیں کہ مل جائے گا, لیکن اس کی تحقیق کر کے خود توجہ سے پڑھنا, وہ تو جب تک آپ خود 5-6 گھنٹے روزانہ مطالعہ نہیں کریں گے اس کے جواب نہیں آپ کو ملیں گے. اور جب جواب ملیں گے تو پھر آپ کو علم کی پیاس اور لگے گی, پھر اور پڑھنے کی توجہ پیدا ہوگی. پھر ان کے جب جواب دیں گے آپ لوگوں کو اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, دیکھو اس سے میں نے اگلے کو تسلی دلائی, اس سے اور توجہ پیدا ہوئی کہ ہاں میں مزید علم حاصل کروں اور مزید لوگوں کو تسلی دلاؤں, اور پھر ہر طبقے تک میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا دوں, اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا پیغام پہنچا دوں. تو یہ چیزیں ہیں جو پھر انقلاب پیدا کیا کرتی ہیں. اپنے وقت کو تقسیم کریں, اور اس کو تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ صبح اٹھے, کتنے بجے اٹھے, نفل ادا کیے. آج کل تو ویسے ہی دن لمبے, راتیں لمبی ہیں, نفل بڑے آرام سے ادا ہو جاتے ہیں, ادا کیے. پھر فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد مطالعہ کرنا یا قرآن شریف پڑھنا, اور پھر دفتر کا کام کتنا کیا, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کیا, دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کیا, گھر کے کام کو کتنا وقت خرچ کیا, کل نمازوں پہ سارا دن کتنا وقت خرچ ہوا. یہ سارا جب دیکھیں گے, اپنا وقت کو نوٹ کرتے جائیں گے, آج میں کتنا دیر کیا. تو ایک ہفتہ جب آپ نوٹ کریں گے, ایک ہفتے کے بعد جائزہ لیں کہ یہ میرا 24 گھنٹے میں گزشتہ 7 دن میں نے یہ کام دین کے لیے کیے, یہ کام عبادت کے لیے کیے, یہ کام گھر کے لیے کیے, یہ کام تبلیغ کے لیے کیے, یہ کام دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کیے. تو آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ میرا وقت کا صحیح مصرف ہوا ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے. تو خود سوچنی ہوں گی یہ ساری باتیں. وہ لوگ ہیں آپ جنہوں نے عہد کیا ہم انقلاب پیدا کریں گے, عمل سے انقلاب آتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے جو طریقے اختیار کرنے ہیں وہ دیکھنے ہیں کیا ہیں. اس کے لیے خود آپ کو ایکسپلور کرنے پڑیں گے طریقے. بعض وہ وسائل نہیں ہوتے. ہمارے مربی تھے گھانا میں, باقی مربیان کہتے تھے جی ہم لٹریچر نہیں ہیں ہمارے پاس اویلیبل, ہمارے وسائل نہیں ہیں, کہاں جائیں, کس طرح تبلیغ کریں. تبلیغ کرنے والے مربی تھے بڑے محنت سے. وہ ایسے ریموٹ ایریا میں تھے جہاں بالکل بھی وسائل نہیں تھے. اخبار چھپتا تھا گائیڈنس گانا سے جماعت کا, اس کو لے کے چلے جاتے تھے, سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے, ساتھ دروشی پڑھتے رہتے تھے, ساتھ کہتے تھے یہ لو. اس پہ کوئی آ جاتا تھا, لیا, اس کو تبلیغ کر دی, سوال جواب شروع ہو گئے, 1 سے 2, 2 سے 4, اس طرح واقفیت بڑھتی گئی. شام کو یا کسی وقت ان کو مسجد میں بلا لیا, آ جاؤ, وہاں تبلیغی مجالس ہونے لگیں. تو ان کی تبلیغ کا جو معیار بہت اونچا تھا اور واقفیت ہی بڑی تھی. سارا شہر ان کو جانتا تھا. کسی جگہ کوئی جا رہا ہے, اسے پوچھ لو احمدیہ مشن یا فلاں مربی کا نام, وہ بتا دے گا, ہاں چلے جاؤ. 2 لاکھ کی آبادی میں ان کو جانتے تھے لوگ. آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے ایریے میں ہی جانتے ہیں, 500-700-1000 بندہ بھی نہیں جانتا ہوگا آپ کو صحیح طرح. حالانکہ اس ایریے میں ساری آبادی کو آپ کو جاننا چاہیے. کم از کم ایک آپ کی اتنی واقفیت ہونی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کم از کم 10,000 آدمی کو آپ کو جاننا چاہیے. جب 10,000 آدمی آپ کو جانے گا نا, اس کا مطلب ہوگا 1 لاکھ آدمی تک آپ کو پیغام بھی پہنچ جائے گا. گھر میں بیٹھے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, کام کوئی نہیں. کام تو ایکسپلور کرنے پڑتے ہیں, خود ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کام نکالنے ہیں. سوچیں, بیٹھیں, بس اللہ سے تعلق کس طرح پیدا کرنا ہے, اپنا علم کس طرح بڑھانا ہے, دینی علم, دنیاوی علم میں بھی کچھ حد تک کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے, کم از کم کنٹمپریری ایشوز کے اوپر,
تاکہ کسی سے بات کر سکیں کانفیڈنس سے. مربی کا علم تو بڑا گہرا علم ہونا چاہیے. اتنی آپ کو عادت ہونی چاہیے کہ آپ کے رسالوں میں، آپ کی کتابوں میں، اخباروں میں آپ کے آرٹیکل آنے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا آج کل رواج ہے، اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا علم پہلے بڑھائیں گے تو اس کے رواج میں بھی شامل ہوں گے نا. جب اس کا سوال کوئی اٹھے گا اس کا جواب دیں فوری طور پہ. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ عصر حاضر کے کیا مسائل ہیں؟ جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ہم کو کتنا جواب دینے ہیں. Is somebody translating for you? Yes, sir, very good. Where? Where is it? Outside? In Germany, one Murabi is translating for me. So my wife is going to Germany, then coming to... اب اتنی سہولتیں مل گئی ہیں. اب یہاں سے 2000 میل پہ ایک آواز جاتی ہے، پھر وہاں سے 2000 میل پہ واپس آ رہی ہے، اور یہاں بیٹھے سن رہے ہیں. ڈائریکٹ میری بات نہیں سن رہے ہیں میر صاحب، ان سے سن رہے ہیں. تو اس ایڈوانس دنیا میں کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم کر رہے ہیں اس طرح؟ اور اب جو حالات دنیا کے بدل رہے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. اس لیے کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، ابھی سے دنیا کو آگاہ کر دیں کہ جو دنیا تباہی سے بچے گی جو باقی، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تمہیں آگاہ کرنے والے تھے کہ کس طرح تباہی کی طرف جا رہے ہو. اب تو ہر ایک کہنے لگ گیا، جو بڑے بڑے انالسٹ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے، صرف نیوکلیئر وار نہیں ابھی شروع ہوئی. جس دن نیوکلیئر وار شروع ہوئی اس دن بے شمار تباہی ہوگی. اس لیے ابھی بھی وقت ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کہ اس سے بچنے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو. تباہی تو ہو رہی ہے، لاکھوں آدمی مر رہے ہیں ہر جگہ، یورپ میں بھی مر رہے ہیں، روس میں بھی مر رہے ہیں، امریکہ میں بھی مر رہے ہیں. فرسٹریشن لوگوں کو ہے، اس کی وجہ سے کیوں ایک دوسرے پہ فائر کرتے رہتے ہیں امریکہ میں؟ فرسٹریشن ہی ہے نا، دین سے دوری ہے نا، بے چینی ہے نا. مسلمان کو مار رہا ہے، دشمن مسلمانوں کو مار رہا ہے. دنیا کے جو اپنے مسائل ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو اس حالات میں کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ کے پیدا ہو اور دنیا کو ہم بچانے کی کوشش کریں، آگاہ کریں. ایک آدمی یا دو آدمی کی دعا سے کہہ دینا جی خلی ہو وقت بیٹھا ہے دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے دعا کر رہا ہے. آن رسول کسی نے کہا دعا کریں میرے لیے، آپ نے فرمایا تم بھی دعا کر کے میری دعاؤں میں مدد کرو. تو جو مربیان جب دعائیں کر رہے ہوں گے اجتماعی طور پہ تو وہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کی مدد کر رہے ہوں گے، اور ہر اس شخص کی مدد کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کی جو دعا کر رہا ہوگا ایک مقصد کے لیے. یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک مقصد ہے، اس کے لیے جو ہم اجتماعی دعائیں کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے چاہے نفلوں میں ہی دعا کر رہے ہیں، وہ اجتماعی رنگ اختیار کر لیتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو کے وہ ایک اجتماعی رنگ دے کے اس کا نتائج پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دمشق میں ہیئت تحریر الشام حکومت میں پہنچ گئی ہے. تو خاک صاحب نے پوچھنا تھا کہ حضور کی اس میں کیا رائے ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظالم جابر تھا، 50 سال اس کے خاندان نے حکومت کی، تو ڈکٹیٹرشپ بھی تھی نا اس ملک میں. تو ان لوگوں نے ظلم تو کیے ہیں. جیلیں وہاں ایسی تھیں کہ بڑے ظلم ہوتے تھے. تیسری دنیا کی جیلوں میں ظلم ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی جیلوں کے ظلم جو ہم نے کہانیاں سنتے ہیں تو قابل خوفناک ہیں. ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. ظلم کی بھی انتہا تھی وہاں جو کہتے ہیں بہت تھی، اور ہم بعض لوگ جو سناتے ہیں واقعات تو واقعی لگتا ہے کہ تھی، وہ ختم ہو گیا. باقی رہ گئی سیریا میں مختلف قومیں ہیں، 3 بڑی سنی ہیں، شیعہ ہیں، کرد ہیں. کردوں کے اپنے حقوق ہیں. کرد کہتے ہیں ہمیں حکومت ملنی چاہیے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہمارے کچھ تو انڈیپینڈنس ہو، لیکن ان پہ ظلم ہوتے رہے. ادھر سے سیریا کرتا رہا، ادھر سے ترکی کے والے بارڈر کے علاقے میں کرتے رہے. پھیلے ہوئے ہیں زیادہ، ایک جگہ بھی نہیں ہے. کچھ ایک علاقے میں ہیں، کچھ ترکی کے بارڈر کی طرف ہیں، زیادہ دور، بیچ میں فاصلہ بھی ہے سنا ہے. سنی ہیں، ان کے بھی حقوق مارے جاتے رہے. صرف شیعوں کے حقوق تھے جن کو حزب اللہ اور ایران سپورٹ کرتے رہے.
تو یہ جب اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو پھر یہ نتیجے تو نکلتے ہیں منطقی، اس کے نکلنے چاہیے تھے جو نکل آئے. تو ظلم بھی ایک حد تک جاتا ہے. اور اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی کوئی انصاف تو نہیں کریں گے، یہ بھی ظلم ہی کریں گے. ہیں تو اسی قوم کے نا، احمدی تو نہیں ہو گئے. کسی جرنلسٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ لوگ پاکستان میں بدلہ نہیں لیتے اس طرح؟ تو میں نے اس کو یہی کہا تھا ہم بھی اسی قوم کے ہیں، ہمارے اندر بھی چودھری ہیں، ہمارے اندر ملک ہیں، ہمارے اندر بھی کھوکر ہیں، ہمارے اندر بھی کشمیری ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں. سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننا. ہم نے ایک عہد کیا کہ ہم نے ظلم نہیں کرنا اور ظلم کا ساتھ نہیں دینا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی. اس لیے ہم بدلے نہیں لیتے، بدلے ہم لے سکتے ہیں. اور ایک ہاتھ پہ کیونکہ ہم چلنے والے ہیں، اس لیے ہم نے یہ نہیں باتیں کرنی. اس لیے اگر ہم یہ کرتے تو تم نے یہ کہنا تھا جب تم بھی وہی بدلہ لے رہے ہو وہ بھی لے رہے ہیں تو فرق کیا ہوا؟ تمہاری ہمدردیاں ہمارے ساتھ نہیں ہونی تھیں، یا بہت ساری سپورٹ دنیا کی نہیں ہونی تھیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کا فضل نہیں ہونا چاہیے. 74 کے فسادوں کے بعد ایک پٹھان آئے خلیفہ ثالث کے پاس، ہمیں اجازت دیں ہم بھی ان سے بدلہ لے کے ہمیں ایسے یہ کر دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. خلیفہ ثالث سنتے رہے. اس کے بعد ان کو کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں گا، تم بدلہ لے لو گے، تم جتنے وہاں ہو 1000 2000 4000 10,000 بندے کو مار دو گے، خود بھی مر جاؤ گے، یا بچ بھی جاؤ گے اگر. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گے اب انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب میں اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اٹھ جائے گا، تم آپس میں بدلے لیتے رہو گے. تو یہ قومیں تو وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہے نہیں، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے بدلے لے رہی ہیں. یہ نئی حکومت آئی ہے وہی بدلے لے گی کہ لیڈر کیا کہ انصاف قائم کرے گا نہیں کرے گا. اس کے ایک کو امریکہ سپورٹ کرے گا، ایک کو رشیا سپورٹ کرے گا، ایک کو ایران سپورٹ کر رہا ہوگا. پہلے تو یہ بڑی انہوں نے طریقے سے حکمت سے ساری پالیسی کی. اسرائیل نے فلسطین کو تباہ کیا، پھر حزب اللہ کو کمزور کیا، ایران کو کمزور کیا. ایران اور حزب اللہ مدد کر رہے تھے اسد کی، وہ کمزور ہوئے. رشیا کو ادھر سے انوالو رکھا یوکرین کی جنگ میں، وہ کمزور ہو گیا. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کی سپورٹ جو تھی وہ کم ہو گئی اور دوسروں کو موقع مل گیا. امریکہ نے پھر ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے بڑی پلاننگ سے انہوں نے کیا ہے، پھر انہوں نے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا شروع کی کوشش کی اور کر دیا. تو یہ تو ہونا تھا اور ہوتا ہے دنیا میں جب اس طرح کی باتیں ہوں. جب خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے، جب بدلے لینے شروع ہو جاتے ہیں، جب اپنی میں انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جب عاجزی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نکلتا ہے. اور اب یہ کیا خیال ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ بھی اب اسی طرح ہوگا، یہ ڈسٹربنس رہے گی مستقل. لیبیا والا حال رکھیں گے اس کا ملک کا بھی شاید، یا اس کو 3 ملکوں میں تقسیم کر دیں، ایک کردوں کو دے دیں، سنیا کا کچھ علاقہ علیحدہ ہو جائے اور شیعوں والا علیحدہ ہو جائے. تو حالات تو خطرناک ہیں اور اس سے پھر بے چینی پیدا ہوگی. آج نہیں تو 10 سال بعد پھر دوبارہ پھٹے گا لاوا، یا کسی اور ملک میں پھٹے گا. اس لیے اس سے پہلے میں یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے اور دنیا کو آگاہ کر دیں کہ ابھی بھی سبق اگر نہیں لیتے تو پھر اگر اب نہیں بھی ہوتی فوری طور پہ اٹامک وار تو کچھ سال بعد ہو جائے گی. دماغ تو اس طرح خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے اور اس طرح کے لیڈر آتے رہیں گے تو حالات تو بہرحال خراب ہیں. اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. جو ہمارے وسائل کے اندر جو ہم کوشش کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی بتانے کی وہ ہم نے کرنی چاہیے. اور یہی صورت ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا حل.